بالکل ٹھیک ہے، خرم شان میری بھی ان سے بات بھی ہوئی. برطانیہ میں محسن نقوی بھیگی بلی وہاں پر اپنی چیکنگ کرواتے رہے، اور وہاں کیا معاملہ چل رہا ہے برطانیہ میں وہ بھی آپ کے سامنے کچھ رکھوں گا تفصیلات. اس کے علاوہ جو نون لیگ کے مسائل آرٹیکل 234 کے پارلیمانی نظام، اس پہ انٹرنیشنل رپورٹس جو آئیں، ایک تو بڑی رپورٹ جس میں کرپشن کی بھی آئی ایم ایف نے آج قسط جاری کرتے ہوئے کیا ایسی خطرناک شرائط اور حکم دے دیے پھنس کے، اور طارق محمود جہانگیری کیس کا فیصلہ بھی آج. یہ ساری تفصیل سے بات کروں تو اڈیالہ جیل ظاہر ہے آج مرکز ہوگا، وہ ہو سکتا ہے دوسرے ویلاگ میں تفصیلات جائیں. ابھی تک ٹکٹ ہولڈرز جو پنجاب سے قافلوں کی صورت میں رواں دواں ہیں، پختونخوا بلوچستان سے بھی لوگ پہنچے ہوئے ہیں، جو لوگ پچھلے احتجاج میں نہیں آئے آج وہ بھی شرکت کریں گے. لیکن ظاہر ہے ابھی یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، بہت سی وہاں سی معاملات آ رہے ہیں کہ گرفتاری کے فیصلے بھی حکومت کے، دفعہ 144 بھی ہے، کرفیو بھی لگایا گیا، وہاں بڑی بھاری نفری تعینات کر دی کیونکہ عورتوں پر ہاتھ اٹھانا ہے، اور آپ کو پتہ ہے عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کے لیے انہیں مستنڈے یہ چاہیے. پیٹرول پمپ، تعلیمی ادارے، وہاں گورکھپور اور دائکل ناکے کے پاس نئی فورس بھی تعینات کی گئی ہے. لیکن اکٹھ بڑا ہوگا، تفصیل اس کی بات میں دوسرے ویلاگ میں بات کریں. ابھی جو تازہ ترین حالات ہے، کل میں نے آپ کو 2 شہزادوں کا بتایا، اب ان معاملات میں تھوڑی اور تیزی آئی ہے کیونکہ انٹرنیشنل معاملات ہیں، یہ انہی کی تبدیلیاں پاکستان میں اس وقت اندرونی سطح پر وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے ساتھ جو معاملات اس میں نیا موڑ گیا ہے. دیکھیں فیلڈ مارشل نے COD کا حلف اٹھا لیا ہے، زمینی حقائق ہیں ان کی اپنی جو موجودہ حکومت ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہونے پر تیار نہیں ہے. بے شک آپ کو بظاہر اکٹھے نظر آتے ہیں، لیکن یہ ایک طرف گورنر آج سہیل افریدی کی حکومت گرانے کے لیکن مسئلہ ان کے لیے بن گیا وفاقی حکومت. یہ جو تازہ ترین پیش رفت ہوئی جس میں فیلڈ مارشل اور وفاقی حکومت، جس میں میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بات کروں، ان کے درمیان ڈیڈ لاک آیا. آپ حیران ہوں گے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی وہ تو عمران خان اور تحریک انصاف کے سب سے بڑے مخالف ہیں، لیکن یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو اس سسٹم میں سے نہ نکالا جائے، انہیں ساتھ رکھا جائے، کیونکہ اس وقت ان کی جو بقا کی کنجی ہے وہ یہ بن چکے ہیں. ایک طرف تو گورنر گاج کی دھمکیاں وہاں کی تھیں، لیکن سچویشن یہ ہے کہ وفاقی حکومت کا خود وجود رکھنا اس وقت مشکل ہو گیا. فیلڈ مارشل نے تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف بھی بڑا محاذ جو کھول دیا ہے. اگر آپ کو یہ اچانک ایمرجنسی یا کوئی بڑی تبدیلیوں کا اعلان نظر آئے تو آپ حیران نہ ہوئیے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں. نون لیگ پیپلز پارٹی کو اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش تھی کہ تحریک انصاف کو سیاست میں سے نکالیں، -1 کریں، عمران خان کو -1 کریں، اور پھر تحریک انصاف کی لنگڑی لولی صورت کو تسلیم کریں. لیکن ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے. تحریک انصاف کی قیادت، نون لیگ، پیپلز پارٹی، فیلڈ مارشل سب جانتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، سادہ سی بات، کیونکہ خان پاکستان کے لیے نیشنل سیکورٹی تھریٹ نہیں ہے. کیونکہ ابھی یہ دعوے کر رہے ہیں نا ہمارے پاس ثبوت ہے، تو جناب پور کے نقشے، مشرف کا جہاز، الذوالفقار تنظیم بھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایسے ثبوت موجود تھے. بنگلہ دیش میں، مشرقی پاکستان میں آپریشن سرچ لائٹ، وہ حمود الرحمان کمیشن میں بھی ثبوت موجود ہے. تحریک انصاف ملک دشمن جماعت نہیں، یہ انہیں پتہ ہے، یہ سب جانتے ہیں، اور یہ عمران خان کو ملک دشمن ثابت بھی نہیں کر سکتے، سیکورٹی تھریٹ بھی نہیں قرار دے سکتے. یہ انہوں نے انٹرنیشنل اداروں میں بات کی، انہوں نے بھی مذاق اڑایا، کیونکہ اقوام متحدہ، امریکی کانگریس، سینیٹرز، یورپی یونین، ہیومن رائٹس، جو کہ آزاد خود مختار ادارے جن کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہے، عمران خان کی ملاقاتیں بند، عمران خان کے انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، عمران خان کی اہلیہ بھانجے سب جیل میں، ان کی پارٹی جیل میں. اب عمران خان اس پہ غصہ بھی نہ کرے، اظہار بھی نہ کرے، مطلب مظلوم اپنے ظلم کا ذکر بھی نہ کرے، تو پھر کیا کرے؟ اور ثبوت جو انہوں نے ہمیشہ کہے وہ یہی نکلے تھے، ہمیشہ صوفے کے پیچھے، پردے کے نیچے، اور وہ گفتگو، نہ کوئی ویڈیو ریکارڈنگ، نہ کوئی آڈیو، نہ تو CCTV فوٹیج. تو یہ جو بیانیہ انہوں نے بنایا، سیاسی بیانیہ، کہ کسی طرح عمران خان کو مائنس کر دیا جائے، اس پر ان کی اپنی وفاقی حکومت نہیں مان رہی. اس پر جو پارلیمانی کمیٹیاں ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کے تھوڑا یہ بھی بتاتا ہوں، لیکن یہاں یہ یاد رکھیں کہ آل شریف اور زرداری کا یہ ایک تجربہ بھی ہے کہ جب بھی انہیں سیاست سے نکالا گیا پھر معاملہ مارشل لا کی طرف ہی گیا، اور یہ پھر صرف تحریک انصاف مائنس نہیں ہوگی، یہ سارے مائنس ہوں گے. اس لیے ان حالات میں جو سب سے بڑا ٹوسٹ آیا، اور میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ مجبور ہوئے کیوں. کل میں نے آپ کو محمد بن سلمان اور محمد بن زید کے حوالے سے سعودی عرب امارات کے معاملات بتائے، اس میں یمن کی صورتحال اور غزہ کا منصوبہ بتایا. اب اس میں کچھ چیزیں رہ گئی تھیں. دیکھیں یہ منصوبہ فیلڈ مارشل کے کیوں اتنا اہم ہے. وائٹ ہاؤس ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس پہنچنے کے ان کے پاس 2 راستے تھے، جو پہنچ تو گئے لیکن ٹرمپ کے پاس پہنچ کر بھی اب ڈونلڈ ٹرمپ کی دلچسپی ان میں نہیں رہی، اس کا فوکس دوبارہ یوکرین کی طرف چلا گیا. ان کی جتنی لابنگ کی کوششیں تھیں وہ ساری کی ساری ناکام ہو گئیں، سوائے ان کے جو جرائم پر مغرب کی خاموشی ہے ایک، اس کے علاوہ ان کی کوئی مدد نہیں کی جا رہی. اب ان کا جو منصوبہ ٹرمپ تک پہنچنے کا تھا، اس میں ایک انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر سٹیو وٹکاف کو استعمال کیا، جس کے ذریعے وہ کور کمانڈر صاحب اور بلال بن ثاقب کرپٹو کرنسی، وہ آپ سارا جانتے ہیں، وہ توڑ نہیں چڑھ سکا.
دوسرا اہم معاملہ تھا جو سعودی عرب میں موجود راحیل شریف کی مدد سے محمد بن سلمان تک پہنچے، وہاں ملاقاتیں ہوئیں، اور پھر محمد بن سلمان کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ کو پیغام دیا کہ غزہ امن فوج میں پاکستان کی فوج جائے گی، وہاں اسرائیل کی مدد کرے گی، مزاحمت کاروں سے اسلحہ لے گی، اسرائیل کا تحفظ کرے گی، یہ پوری کی پوری ڈیل ان کی ذمہ داری ہوگی، اور اس کے بدلے میں انہیں 20 سے 25 ارب ڈالر ملیں گے جو سعودی عرب، عرب امارات، امریکہ یہ معاشی طور پر یہ مدد کریں گے۔ پھر جس طرح سوویت یونین افغان جہاد میں جنرل ضیاء الحق نے شرکت کی اور پاکستان کی معاشی ترقی کی اور لوگ پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو کو بھول گئے، اسی طرح پاکستان میں عمران خان تحریک انصاف کو بھول جائیں گے، معاشی مسائل حل ہو جائیں گے، عوامی مقبولیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ ان کا وہی فارمولہ تھا جو پرویز مشرف نے بھی دہشت گردی کی جب جنگ شروع کرائی امریکہ کے ساتھ، اس میں شرکت کی، تو اس وقت لوگ نواز شریف اور نون لیگ کو بھول گئے، کیونکہ انسانی فطرت ہے جب آپ کا پیٹ بھر جائے، جو مسائل ختم ہو جائیں تو پھر آپ سیر و تفریح، کھیلوں کی طرف، میوزک کنسرٹس کی طرف ادھر جانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دنیا کے تمام ممالک اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے معاشی مسائل نہیں ہیں، وہ لوگ سیاست کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ آسٹریلیا کے لوگوں کو وزیر اعظم کا نام تک بھی نہیں پتا، یہاں کیونکہ روٹی کپڑا مکان، برطانیہ، امریکہ، یہاں بنیادی ضروریات کے مسائل نہیں ہیں، عام آدمی کی زندگی کا محور کچھ اور ہے، لیکن یہاں چونکہ سر دست مسائل کچھ اور ہیں، انہوں نے کرکٹ میچز، میوزک کنسرٹ اور اب قاتل بسنت تک واپس لانے کی کوشش کہ عام آدمی کسی طرح کھیل تماشوں میں وہ روم کی طرح جڑ جائے جس طرح اٹلی میں ہوتا تھا، لیکن ان کھیل تفریح اور سیر و تفریح اور میلوں میں بھی لوگوں نے عمران خان کو شامل کر دیا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ بسنت انہوں نے شروع کی ہے، فضاؤں میں آپ کو عمران خان ہی نظر آئے گا ہر طرف۔ اس موجودہ حالات میں اسٹیبلشمنٹ جو کہ طاقت کے تمام مراکز مکمل کر چکی ہے، عوامل مکمل کر چکی ہے، لوازمات مکمل کر چکی ہے، فیلڈ مارشل کو تاحیات استثناء مل چکا ہے، چیف آف ڈیفنس کا عہدہ، اس کا ہیڈ کوارٹر بھی بن گیا، پارلیمنٹ، سینٹ، عدلیہ سب ان کے کنٹرول میں، لیکن دو چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں، ایک عمران خان عوام، یعنی عوام عمران خان ایک ہی چیز ہے، دوسرا معیشت، اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے امن و امان، سیاست میں استحکام۔ جب آپ کی جیب میں پیسے نہ ہوں تو آپ ملک کے حالات کیسے بہتر کریں؟ آج آئی ایم ایف نے 1.3 ارب ڈالر کی قسط منظور کی اور ساتھ ہی خطرناک ترین شرائط لگا دی ہیں۔ پہلی شرط انہوں نے کہا وفاقی حکومت کے خلاف جو اسٹیبلشمنٹ کروانا چاہتی ہے، آئی ایم ایف کی وہ کرپشن کی رپورٹ 5.3 کھرب کی، یہ شرط لگائی ہے کہ اس قرضے کی قسط کی شرط ہے وہ رپورٹ شائع کریں، اس سے ان کی ساکھ ویسی تباہ ہو جانی ہے کہ 2 سال میں 5.3 کھرب کی کرپشن، اور اس پہ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پر بھی تنقید اور وفاقی حکومت ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آئی ایم ایف نے جتنی شرائط لگائی وہ یہ پوری نہیں کر سکے، اصلاحات کا وعدہ تھا وہ نہیں ہو سکا، ایس آئی ایف سی سے معاشی ترقی کے لیے جو بنائی تھی وہ بری طرح ناکام ہوگی، حکومتی اخراجات کا ٹارگٹ ان سے پورا نہیں ہوا۔ حالت یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے مقامی مارکیٹ سے 8.4 ارب ڈالر خرید کر غیر ملکی ذخائر کے ہدف میں رکھے، آئی ایم ایف کو دکھایا۔ ٹیکس کا جو ہدف تھا، ایف بی آر نے پچھلے 5 مہینوں میں 413 ارب کا خسارہ، تجارتی خسارہ امپورٹ ایکسپورٹ کا 15 ارب سے اوپر، اب یہ منی بجٹ لگا کے ٹیکسز لگا کے شرائط پوری کرنا چاہتے ہیں۔ ایس آئی ایف سی کے نیشنل کوآرڈینیٹر جنرل خود کہہ رہا ہے اسٹیٹ بینک سے کہ شرح سود کم کریں، اور وفاقی حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف سے وعدہ کر رہی ہے کہ ہم بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مزید ایڈجسٹمنٹ کر کے عوام کی ایسی کی تیسی کریں گے۔ اب اس تباہ شدہ معیشت کا کیا حل ہے؟ غزہ فوج جائے، وہاں سے ڈالر لائے، اور پاکستان کے تو چاروں بارڈرز آپ کو پتہ ہے مکمل جنگ کی وجہ سے بند ہیں، تجارت تو کسی ملک سے نہیں ہو رہی، ختم ہوگی، ملک کے اندر سیلاب، پھر معاشی حالت وہ آپ سب جانتے ہیں۔ آئی ایم ایف کا جو قرضہ ہے وہ دیوالیہ پن سے اس لیے بچا رہا ہے کہ ایک نیوکلیئر طاقت ہے، ایٹم بم رکھنے کی بیچ نہ دیں۔ عرب ممالک سمیت دنیا کا کوئی ملک مدد نہیں کر رہا سوائے فورن ریمیٹنس جو پاکستانی بھیج رہے ہیں۔ انسانی بنیادوں پر جو آفت کے لیے بجٹ رکھا گیا ہے، آپ دیکھیں 2026 میں فلسطین کے لیے 4 ارب ڈالر، سوڈان کے لیے 2 ارب ڈالر، شام کے لیے 2 ارب ڈالر، اور پاکستان جو بری طرح معاشی مسائل میں سیلاب میں اس کے لیے صرف 6 کروڑ ڈالر، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں نہیں دیں گے، وہ ہم وہاں کی مقامی تنظیموں کو ضرورت مند افراد تک براہ راست پہنچائیں گے، انہیں نہیں دیں گے۔ اس پر ابھی ایک تازہ ترین واقعہ ہوا ہے اسمبلی میں، کسی نامعلوم رکن کے کل پیسے گر گئے، ایاز صادق نے اعلان کیا کہ یہ پیسے کس کے ہیں، تو 12 اراکین نے ہاتھ اٹھا دی، یہ مذاق نہیں ہے، وہاں کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، لوگ بھی موجود ہیں، اور 12 لوگ کہہ رہے تھے گرے ہوئے پیسے میرے ہیں۔ اب ذرا آپ سوچیں کہ ان کی لاکھوں کی تنخواہیں، الاؤنس، مراد، بھاری بجٹ، پھر یہ ملک کے امیر ترین جاگیردار ہیں، صنعتکار ہیں، سیاستدان ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لائے لوگ ہیں، اور اگر یہ کیمرے نہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اس لیے دنیا ان پہ اعتماد نہیں کرتی۔ آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو پرسپشن رپورٹ آئی آپ اس کو پڑھیں، صوبوں کی جو کرپشن کے حوالے سے آئی، اس میں پنجاب سب سے اوپر نمبر 1 نیشنل کرپشن پرسپشن سروے میں پولیس کو، پنجاب پولیس کو 24% کرپٹ قرار دیا گیا۔ خیبر پختونخوا کرپشن میں سب سے نیچے ہے، پھر اس کے سندھ، اور پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا، بلوچستان۔ اب اندازہ کریں
کہ یہاں ان لوگوں کو کوئی ایک پیسہ دھیلا، یہ جو کہتے ہیں نا ہم کرپشن نہیں کرتے، یہ واقعی کوئی پیسہ دھیلا دینے کے لیے تیار نہیں. یہ گدھوں کی طرح پاکستان کو نوچ رہے ہیں. انہیں پاکستان کی کوئی فکر نہیں ہے. آپ انٹرنیشنل اداروں کی غذائی شارٹیج، یہ جو خوراک کی قلت کی رپورٹ تو سنتے ہیں، میں نے آپ کے شیئر کی. آج ایشیائی ترقیاتی بینک نے ایک رپورٹ جاری کیا، گوگل پہ جائیں، وہاں ہمارے ذرا اس رپورٹ کو پڑھیں کہ پاکستان کو پانی کا کتنا شدید بحران آنے والا ہے. سندھ طاس معاہدہ بھارت نے جو بند کیا اس کے نتائج کیا نظر آئیں گے. پاکستان کے پانی کے ذخائر میں اتنی تیزی سے کمی ہو رہی ہے کہ 80% آبادی کو 80% پینے کا صاف پانی ملنا مشکل ہو جائے. یہ رپورٹ ایشیائی ترقیاتی بینک یہ رونگٹے کھڑے کر رہی ہے. اسرائیل کی جو سیکیورٹی کے حوالے سے جو میں نے موبائل فونز کے اندر ان کی تمام حساس عہدوں پر جو اسرائیل نے پریڈیٹر سافٹ ویئر کے ذریعے قبضہ کر لیا، نشانے پہ رکھ لیا ہے، یہ آئندہ آنے والے سالوں میں یہ تو چلے جائیں گے نا، ان کے بعد جو آئیں گے 5-7 وہ ایران کی طرح معاملہ ہوگا اور انہیں کوئی فکر نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اڈیالہ جیل کو کس طرح مینج کرنے کے چکر میں یا کسی طرح عمران خان کو مائنس کرنے کے چکر میں. اس پہ آج تحریک انصاف نے بڑا زبردست فیصلہ کیا، اور جو ان کی حکومت کے ساتھ میٹنگ تھی اس میں باقاعدہ طور پر تحریک انصاف نے بنا عمران خان کے حکم پہ پہلی دفعہ استعفوں کا معاملہ کہ ہم قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ سب کچھ چھوڑنے پہ تیار ہیں. اس کے بعد پھر ایاز صادق مجبور ہو گئے بلانے پہ. انہوں نے تحریک انصاف نے بیرسٹر گور وغیرہ نے کہا کہ عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش میں ہم اس تمام سیاسی نظام سے نکلنے کے تیار ہیں. یہ جو کھوکھلا جھوٹا نظام دنیا کے سامنے اسے ایکسپوز کر دیں گے. ان کے استعفے جمع ہوں گے تو یقین کریں نون لیگ، پیپلز پارٹی، اسٹیبلشمنٹ تینوں دنیا بھر میں یاد رکھیں. دیکھیں تحریک انصاف کو لنگڑی لولی صورت میں بھی نظام میں رکھنا ضروری تھا. یہ جو IMF کی ایک ساتھ ہے، دنیا سے امداد ہے، جمہوری 2 نمبر، چاہے دنیا کو تو پتہ ہے یہاں جمہوریت نہیں ہے، لیکن انٹرنیشنل دنیا میں ایک تاثر ڈیولپ کرنے کے لیے رکھنا ضروری تھا. خود انہیں یورپ نے کہا تھا. اب اس صورتحال میں تحریک انصاف اس سسٹم سے نکلنے کے لیے استعفے ہی صرف دے دیتی، جیسے اگر 9 فروری کو اس سسٹم کو نہ مانتے تو نظام نہیں چل سکتا تھا. یہ فارم 47 انہوں نے اسی لیے جاری کی، زبردستی نے اس نظام کا حصہ بنایا. آزاد حیثیت میں اسمبلیوں میں بغیر تحریک انصاف کے نام کی اس پورے نظام کی کوئی قانونی، آئینی، اخلاقی حیثیت دنیا کے سامنے نہیں ہے. اسی لیے مجبور ہو کے ایاز صادق پارلیمانی کمیٹی بنا رہا ہے، اس کا اجلاس بھی بلا رہا ہے، برانا ثناء اللہ کو سربراہی بھی دے رہا ہے کہ خان سے ملاقاتیں کرو. اب اس پہ اسٹیبلشمنٹ راضی نہیں ہے، ان کا بھی DGSPR کی آپ دیکھ لیں پوری پریس کانفرنس. اب تحریک انصاف کے لوگ یہ جو دلیری دکھا رہے ہیں، آپ دیکھیں انہوں نے دعویٰ کیا ہم خان کو مائنس کریں گے، تصویر نہیں لانے دیں گے، رکنیت منسوخ کر دیں گے. یہ تمام تصویریں لے کر پہنچ گئے. اور یہ ظلم اور جبر میں ہمت، دلیری دکھانا بہت ضروری ہے. تحریک انصاف کو ایسے لوگ چاہیے اور ان کے پاس یہ لوگ موجود ہیں. خرم ذیشان سینیٹر حیات آباد، اس کے گھر ویگو ڈالر میں 5 ویگو ڈالر میں 20-25 لوگ دروازہ توڑنے کی کوشش، گولیاں مار کے چلے گئے. 2 لوگ زخمی ہوئے. ایک کا خرم ذیشان سے میری بات ہوئی، سنتا ہے کہ سرجری ہو رہی ہے. مطلب یہ فیصل واڑہ کی دھمکیوں کے بعد ہوا. اب دیکھیں اس سے ڈرانے کی کوشش، لیکن کہاں خوفزدہ ہوتے ہیں. خرم ذیشان کو صرف خوفزدہ کرنے کی کوشش کی، اپنے بیانات واپس لے، ایسی بات نہ کرے. وہ جانتے ہیں کہ پارلیمانی زبان میں انہوں نے بات نہیں کی، وہ اقرار کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے نظریے پہ اسی طرح کھڑا ہے. یہ دنیا کا کوئی اور ملک ہوتا، فورینزک ہوتے، یہ بندوقوں کے جو کھول ہے ان سے ہی پتہ چل رہا ہے کون لوگ تھے. لیکن چونکہ یہاں پاکستان سے دھمکیاں دے کر زیادہ اچھلتے ہیں اب لوگ، لیکن ان دھمکیوں سے نہیں ڈرتے لوگ. خرم ذیشان نے تو کہا ہے کہ حد سے زیادہ کیا کریں گے، جان لے لیں گے لے لیں. اب یہاں پر 3 سال میں یہ تحریک انصاف کو دیکھیں کوشش کرتے رہے توڑنے کی، یہی دھمکیاں دیتے رہے نا بار بار، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اس سے اب تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آپ کو اس کی بہت بڑی وجہ بتاتا ہوں، یہ یاد سے کوئی کلپ بے شک کاٹ کے رکھے. اس وقت پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جہاں نوجوانوں کی تعداد میں وہ سٹیٹسٹکس پڑھ کے حیران ہو رہا تھا، جتنی تیزی سے نوجوانوں میں اضافہ. 92% تحریک انصاف نوجوان جو ہے پاکستان کے عمران خان کے ساتھ ہے. 45 لاکھ نوجوان ہر سال 18 سال کی عمر پر پہنچتا ہے، یعنی 12 سے 14 ہزار ووٹر جو ہے وہ پاکستان کے ووٹ بینک میں تحریک انصاف میں ایڈ ہو رہا ہے. اور فیصل واڈا کہہ رہا ہے کہ پول کرائیں، سڑکوں پہ بلائیں، تحریک انصاف کو ایک طرف اور سیاسی جماعتیں یعنی ساری ایک طرف اور فیلڈ مارشل کو ایک طرف رکھیں. میرے خیال میں ان کو ضرورت نہیں ہے. یہ عمران خان کی صرف ایک لائیو تصویر، صرف ایک تصویر اڈیالہ جیل سے لیں اور 78 سال کے اپنے تمام فوجی جرنیلوں کو، ان کے خاندان کو اکٹھے کر لیں. اس کا 1% بھی پورا نہیں کر سکیں. ان کے تو حالات یہ ہے کہ نون لیگ کے جو وزراء ہیں ابھی یہ جس تقریب میں جاتے ہیں، جس جگہ جاتے ہیں، وہاں عمران خان کے نعرے لگتے ہیں. یہ تو وہاں لوگوں کی منتیں کرتے ہیں، پہلے پوری ریکی کراتے پھر بھی مارے جاتے ہیں. برطانیہ سے خبر آپ کو دوں، اہم خبر جو انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کے امریکہ میں ڈاکٹر آصف بڑے اہم عہدے پہ امریکہ میں، وہ ہاؤس آف کامن میں عمران خان کے بیٹوں سے ملاقات کی، انہوں نے ٹویٹ کی. اور برطانیہ میں موجود لوگوں کا کہنا ہے کہ اس وقت عمران خان کے بیٹے پوری کوشش کر رہے ہیں، وہاں پہ مکمل لابنگ کر رہے ہیں، مطلب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں خان سے ملاقاتوں کے معاملے پر وہ اس کیس کو پرسو کرنا چاہتے ہیں، آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں.
اور اس پر انسانی حقوق کے معاملے پر کچھ تنظیمیں بھی ان کے ساتھ جڑ رہی ہیں. تو یہ اس کی میں بعد میں تفصیل بتاؤں گا. ڈی کلاسیفائڈ میں شہزاد اکبر صاحب کا آج کالم بھی بڑا اہم آیا جو برطانیہ کے حوالے سے ٹویٹ تھی. محسن نقوی چونکہ وہاں موجود ہیں، اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا بڑا اہم معاملہ ہے، لیکن اس وقت لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. ایک تو نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی میں وہاں ان کو منع کیا گیا شہزاد اکبر اس کو محسن نقوی کو گاڑی نہ دینا. یہ شہزاد اکبر صاحب کا دعویٰ ہے. یہ وہاں غیر ملکی تارکین وطن کو ڈپورٹ کرنے کا برطانیہ میں بہت بڑا معاملہ بنا ہوا. یاد رکھیں آج بھی 2 غیر ملکی تارکین نے وہاں بڑا گھناؤنا غلیظ کام کیا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. اب پاکستانی نژاد جو ہوم منسٹر ہیں، وزیر داخلہ ہیں، پاکستانی حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ کسی طرح 1-2 لوگوں کو لایا جائے، لیکن جو لوگ وہاں قانون سمجھتے ہیں، میرے سے تفصیل سے بات بھی ہوئی، انہوں نے کہا یہ ناممکن ہے، اس دور میں ایسا نہیں ہو سکتا. اور اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ عمران خان کی سب سے بڑی طاقت ہے، انہیں خوفزدہ کرنے کی پوری کوشش ہے. ابھی علیمہ خان کے جو خاوند ایئر کوموڈور ریٹائرڈ عثمان خان، انہوں نے ایک ٹویٹ کی کہ تحریک انصاف برطانیہ میں محسن نقوی موجود ہے، ایمبیسی کے باہر، فارن آفس کے باہر احتجاج کریں. یہ کیوں نہیں کر رہے؟ جو کچھ بھی ہے عمران خان کے نام کی وجہ سے. اب سجاد برقی صاحب سے انٹرویو میں انشاءاللہ میں یہ سوال ضرور پوچھوں گا کہ اوورسیز چیپٹرز کب متحرک ہوں گے. خان کی ملاقاتیں جو بند کی گئی ہیں آج کے بعد، یہ کیونکہ آج کا دن بڑا ہے، اس کے بعد تحریک انصاف نے اپنا لائے عمل پورا بتانا ہے. بلا شبہ اوورسیز میں اس وقت خوف، ڈر اور دہشت موجود ہے، لیکن اس خوف اور ڈر اور دہشت کو دور یہی لوگ رہنما کر سکتے ہیں. اوورسیز خان کی بہت بڑی طاقت ہے، یاد رکھیں، انہیں کسی صورت میں خوفزدہ نہیں ہونے دینا چاہیے. تو اس پہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں کچھ اور دوست بھی، وہ بھی آپ کے سامنے کوشش کروں گا اگلے ویلاگ میں رکھوں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.